کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، پر کچھ مفاد پرست ظالم لوگ ایسے بے جوڑ رشتے ترتیب دیتے ہیں جو ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر آیت کی ڈائری سے ایک عبرتناک سچی کہانی سنتے ہیں جو ایک ایسے شخص کی روتات ہے جو بڑھاپے میں ایک حسین اور جوان لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور پھر اس شادی کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ بہت عبرتناک تھا۔ آئیے اسی تمہید کے ساتھ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ ایک شخص جس کی عمر لگ بھگ 60 برس کے لگ بھگ تھی اور وہ سورج شکل کا بھی کوئی خاص نہیں تھا، میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رسمی علیق سلیق کے بعد اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا اور بولا، میرا نام منصور عرف چھورا ہے اور میں گاؤں گاؤں پھر کے کپڑا فروخت کرتا ہوں۔ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں تھانے دار صاحب۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ تھانے دار صاحب، میری مشکل کا نام تافو ہے۔ یہ تافو شیطان کا بچہ میری بیوی کو چھیڑتا ہے، اس پر نازیبا جملے کستا ہے اور نہایت ہی گھٹیا اشارے بھی کرتا ہے۔ اس موقع پر میں نے منصور احمد عرف چھورا سے پوچھا کہ اس کی بیوی کی عمر کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چھورے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی کے ایسے شوہر کو کس قسم کی مشکل کا سامنا ہوگا۔ ایسے جوڑے کو خلق خدا پہلوئے خور میں لنگور کے نام سے پکارتی ہے۔ میں نے چھورے سے پوچھا، چھورے چاچا، کیا تم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر تافو چاہتا کیا ہے؟ وہ ایک آوارہ اور بدمعاش شخص ہے جناب، چورے نے قدرے تیز آواز میں بتایا۔ آپ سمجھدار ہیں، خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اندازہ تو بخوبی لگا چکا تھا، تاہم چورے کی تسلی تشفی کی خاطر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے چاچا، میں نے تمہاری شکایت نوٹ کر لی ہے۔ میں آج ہی کسی وقت تافو کو تھانے بلا کر اس کے کان کھینچتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، آئندہ تمہاری بیوی کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا اور پھر پوچھا، چاچا، جاتے جاتے تافو کے بارے میں تو کچھ بتاتے جاؤ۔ اس کا پتہ ٹھکانہ کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اسی قصبے میں رہتا ہے جناب، میرے گھر سے 2 گلیاں آگے، چھورے نے بتایا، اور سبزی منڈی میں اس کی چارے کی دکان ہے جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بدمعاشی اور غنڈہ گردی کرتا ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو وہ دکانداری کی آڑ میں بدمعاشی ہی کرتا ہے۔ بڑا اوباش اور آوارہ شخص ہے جناب، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تافو کا اتنا تعارف ہی کافی ہے، باقی تفصیلات میں اس کی زبانی سنوں گا۔ تم اطمینان رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوبارہ کب حاضر ہوں جناب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، پہلے مجھے تافو سے بات کر لینے دو چاچا، اس سے گفتگو کے نتیجے میں جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کی روشنی ہی میں آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسے تم 2-4 روز بعد تھانے کا چکر لگا لینا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ 60 سالہ چاچا جھورا اپنی نوجوان بیوی کی وجہ سے جس مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا اس کا مجھے بخوبی احساس ہو چکا تھا۔ جب کوئی مرد بڑھاپے میں کسی نومول لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے اندرون خانہ اور بیرون خانہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھورے نے اپنے بیرون خانہ مسئلے کی شکایت تو درج کروا دی تھی، تاہم اندرون خانہ مسئلے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ چھورے کی صحت اور دیگر معاملات کے پیش نظر مجھے دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ اس روز تھانے میں میری مصروفیت عروج پر رہی۔ انتہائی فوری نوعیت کے کچھ معاملات نمٹانے میں پورا دن نکل گیا۔ رات کو جب میں تھانے سے ملحقہ اپنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا تو لیٹے لیٹے میرا خیال چھورے کی طرف چلا گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ اس روز میں تھانے میں تافو کو بلوا کر پوچھ گچھ نہیں کر سکا تھا۔ سونے سے پہلے
میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ روز تھانے پہنچتے ہی میں پہلا کام یہی کروں گا، کیونکہ چھورا جس قسم کی پریشان کن صورتحال سے دو چار تھا وہ تشویشناک ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ دوسرے روز میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ASI باقر علی کو اپنے پاس بلوا لیا۔ باقر علی اس تھانے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اہلکار تھا۔ میں 8 ماہ پہلے اسی تھانے میں تعینات ہوا تھا، لہٰذا اس قصبے کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں جانتا تھا جتنا کہ باقر علی، جو کہ اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ باقر علی نے میرے کمرے میں پہنچتے ہی مجھے سلوٹ کیا اور بولا، جی ملک صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ کوئی حکم؟ میں نے کہا، باقر علی، تم تو اسی قصبے کے رہنے والے ہو، اس لیے یہاں کے خاص لوگوں سے تم واقف ہو گے۔ جی ہاں ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا، میں ہر خاص و عام سے واقف ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، کیا کوئی خاص بات ہے جناب؟ میں نے کہا، باقر علی، بات تو عام سی ہے، لیکن اگر اس مسئلے کا سدباب نہ کیا گیا تو آگے چل کر یہی بات خاص الخاص شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جناب؟ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، یہاں کی سبزی منڈی میں چارہ فروش کی ایک دکان ہے، مجھے اس چارہ فروش کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ ملک صاحب، سبزی منڈی میں تو 3-4 چارہ فروش ہیں، ASI نے بتایا۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا، میں چارہ فروش الطاف اور تافو کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دکان پر خشک اور ہرا دونوں قسم کا مویشیوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ تافو، ASI نے زیر لب دہرایا۔ اسے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب، آپ کو اس سے متعلق کس قسم کی معلومات چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تافو دکانداری کے علاوہ بدماشی وغیرہ بھی کرتا ہے۔ وہ ہے تو کچھ اسی قسم کا بندہ ملک صاحب، ASI نے بتایا اور بھی پوچھا، کیا کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے جناب؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں باقر علی کو چاچا جھورا کی شکایت کے بارے میں بتایا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے اپنی معلومات کا دریا بہا دیا۔ وہ صرف تافو سے واقف تھا، بلکہ اس کی چھورے کی اور اس کی نوجوان بیوی کے بارے میں بھی کافی معلومات تھیں۔ ASI کے مطابق تافو کوئی صنعت یافتہ بدماش نہیں تھا، بس چھوٹی موٹی غنڈہ گردی کر لیتا تھا۔ امن پسند اور شریف النفس افراد اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عام لوگوں کے عمومی رویے کو وہ ان کی بزدلی سمجھا۔ اس طرح تافو کی ہلکی پھلکی بدماشی چمکنے لگی تھی۔ ASI باقر علی نے بتایا کہ منظور احمد اور چھورا کو موجودہ محلے میں آئے کم و بیش 4 ماہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے یعنی لاڈو سے شادی کے بعد وہ کئی محلے بدل چکا تھا اور نقل مکانی کی وجہ اس کی بیوی ہی تھی۔ ہر جگہ لگ بھگ ایک جیسے ہی حالات پیدا ہو جاتے تھے۔ بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی پر کوئی من چلا ٹرائی مارنے کی کوشش کرتا تھا اور بادل ناخواستہ چھورا محلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ معاشرتی رویے کو تو بدل نہیں سکتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کا پاسنگ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ باقر علی ایک آدھ مرتبہ لاڈو کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بلا شبہ لاڈو لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ لاڈو چورے جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، باقر علی، تم تو ان کرداروں کے بارے میں میری توقع سے بھی زیادہ علم رکھتے ہو۔ تم ہی جاؤ اور تافو کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں ذرا اس کی مزاج پرسی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب، وہ پورے احترام کے ساتھ بولا، مگر میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ تافو سے باز پوس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آپ کی سرزنش کے بعد تافو راہ راست پر آ بھی گیا تو اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی دوسرا یہی کہانی دہرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ملک صاحب، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔
تم ٹھیک کہتے ہو باقر علی، فی الحال ہمارے پاس تاپو کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے، اس لیے تاپو کو یہاں بلا کر سمجھانا بجھانا ہمارا فرض بنتا ہے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ ایس آئی نے مؤدبانہ انداز میں کہا، ملک صاحب میں ابھی جا کر اسے اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اللہ کرے تاپو کی سمجھ میں آپ کی بات آ جائے، ورنہ جھورے کو ایک مرتبہ پھر وہی کرنا پڑے گا۔ کیا تبدیلی محلہ؟ ایس آئی نے معنی خیز انداز میں کہا، وہ ایسا کب تک کرتا رہے گا؟ جب تک ایک نوجوان بیوی کا ساتھ ہے، باقر علی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی باقر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب میں سبزی منڈی کی طرف جا رہا ہوں تاپو کو لینے کے لیے۔ میں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سبزی منڈی ہمارے تھانے سے تقریباً 3 فلانگ کے فاصلے پر تھی۔ ایس آئی سرکاری بائسیکل پر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد ایس آئی باقر علی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ الطاف عرف تاپو اس کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے ہی میں چلا آیا تھا۔ تاپو کو ایک طرف کھڑا کر کے باقر علی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بغور تاپو کا جائزہ لیا۔ آوارگی اس کے حلیے ہی سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے بدماش مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور قمیض کا گریبان پورا کھلا ہوا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے قریب لگایا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، تاپو جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے ایس آئی کی جانب استفساریہ نظر سے دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس بلاوے کی غرض و غایت تاپو کو نہیں بتائی گئی تھی۔ میں نے تاپو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، تمہارے خلاف چورا چاچا نے شکایت درج کروائی ہے؟ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ چورے کے ذکر پر وہ جزبز ہوا اور پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب میں نے جھورے کو کبھی تنگ نہیں کیا، اسے مجھ سے کیا شکایت ہے؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، اوے کھوتے تے پتر، تم نے کبھی جھورے کو تو تنگ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کی بیوی کو تو تنگ کرتے رہتے ہو نا؟ لاڈو کو تنگ کرنا جھورے کو تنگ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ لاڈو کے حوالے پر وہ کھسیانہ ہو گیا، مگر اس کی ڈٹائی برقرار رہی۔ سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے لاڈو کو کیا تنگ کیا ہے؟ تم، میں نے انگشت شہادت سے اس کے سینے کی جانب اشارہ کیا، تم اپنے اوچھے خط کنڈوں سے ان شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہو، چھورے کی بیوی کو میلی نظر اور پھیلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، فحش اور نازیبا اشارے کرتے ہو تم لاڈو کو۔ کیا تمہارے اندر شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ مسکین لہجے میں بولا، میں تو بہت شریف انسان ہوں جناب، شاید جھورے کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جھورے کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تافو، میں نے سرزنش آمیز انداز میں کہا، بلکہ اس نے تمہاری بےہودہ حرکتوں کی شکایت کی ہے۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، جناب ایسے کاموں کے لیے میرے پاس تو وقت ہی کہاں ہے، میں تو سارے دن اپنی دکان پر۔ یہ اس طرح نہیں مانے گا ملک صاحب، ایس آئی نے تافو کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، اسے کچھ دیر کے لیے حوالات کی ہوا اور ٹرائل روم کا کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کتنا سیدھا اور بھولا ہے۔ ہاں بھائی تاپو، میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا، کچھ کھانا پینا ہے یا تم بھوکے پیٹی زبان کھول دو گے؟ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ حوالات میں نہ جانا چاہتا ہو۔ ایس آئی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے آنے سے پہلے اس تھانے میں میری تقرری سے قبل 2-3 دفعہ تاپو چھوٹے موٹے معاملات میں تھانے آ چکا تھا، اور ایک آدھ مرتبہ تو اسے چند ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی۔ جناب، تاپو نے میری جانب دیکھتے ہوئے فدویانہ لہجے میں کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جھورا یا اس کی بیوی لاڈو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ باقر علی، میں نے ایس آئی کو مخاطب کیا، اسے اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤ۔ تاپو نے خوفزدہ نظر سے پہلے ایس آئی کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا،
چھورے نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ واقعی چھورے نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق جب اس نے تاپو کو اوچھی اور عامیانہ حرکات سے منع کیا تو تاپو نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، بڈھے طوطے، اگر تم نے زیادہ ٹینٹے کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ میں نے اسے دھمکی وغیرہ تو نہیں دی تھانے دار صاحب، تاپو نے عام سے لہجے میں کہا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے مجھ پر شک نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی ورنہ تم اس کی گردن دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو گے؟ وہ کچھ نہیں بولا، متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں باقر علی کرسی چھوڑ چکا تھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے برآمدے میں موجود کانسٹیبل کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ وہ تاپو کو کالر سے دبوچتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چلو 30 مار خاں کی اولاد، آگے لگ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاپو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کانسٹیبل طفیل احمد نے تاپو کو بازو سے تھام کر باہر کی جانب کھینچا۔ تاپو نے امداد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے ASI کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ میرے اشارے کا مطلب سمجھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے ASI باقر علی کانسٹیبل طفیل احمد کے ساتھ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اب میرے اور تاپو کی سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں بھائی تاپو، چارہ فروش، میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اب بتاؤ تم کون سا سچ بولنے والے ہو؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنے ذہن میں خیالات کو جمع کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ جھورے کی بیوی لاڈو کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے لاڈو کی اچھائی برائی نہیں پوچھی سرکاری سانٹ، میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، تم اپنے کرتوتوں کی تفصیل بتاؤ۔ تاپو خاصا ہٹا کٹا شخص تھا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھتے ہوئے ذہن میں تندرست اور توانا سانٹ کا تصور ابھرتا تھا۔ ایسی موٹی کھال کے گراں ڈیل افراد آسانی سے زبان نہیں کھولتے، ان سے کچھ اگلوانے کے لیے نفسیاتی حربے آزمانے پڑتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھورے کی بیوی کوئی شریف عورت نہیں ہے۔ اچھا، میں نے اس کا موقف سننے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، پھر کیا ہوا؟ کچھ آگے بھی تو بتاؤ۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جناب کہ لاڈو چھورے کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں نے اکثر اسے گھر کے دروازے میں کھڑے دیکھا ہے۔ وہ ہر آتے جاتے سے آنکھ مٹکا کرنے کی عادی لگتی ہے۔ چھورا تو پورے دن اپنی بائسیکل پر کپڑے کے تھان لادے گاؤں گاؤں پھیری لگاتا پھرتا ہے۔ اسے کیا پتا لاڈو دن بھر اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ وہ تو رات گئے گھر واپس لوٹتا ہے اور صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں چھورے کو بڈھے والی اس تتلی سے شادی کی کیا سوچی تھی۔ بندہ اپنی صحت اور عمر تو دیکھ لے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، بولا گھوڑا لال لگام۔ میں نے اس کی فضول بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا، لاڈو چھورے کے قابو میں ہے یا نہیں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ لاڈو کے حوالے سے میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آ جاؤں گا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ تاپو کو سرچنٹ کرنے کے بعد روانہ کر دوں گا۔ اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے تھانے میں بند کیا جاتا۔ اگر وہ باتوں سے راہ راست پر آ جاتا تو لاتوں کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ایک بات ہے، تاپو کی کچھ باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ان میں سر فہرست یہی بات تھی کہ شوہر 60 سالہ اور بیوی 18 سالہ۔ ایسے مذاقہ خیز جوڑے عموماً معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر اس پر ترا یہ کہ جورا سارے دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ نوجوان اور ترادار بیوی کا گھر میں تنہا رہنا نت نئی کہانیوں کو جنم دینے کا سبب بن سکتا تھا۔ تاپو نے نہایت ہی عاجزانہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ کا حکم ہے تو میں اب لاڈو کی گلی میں بھی نہیں پھٹکوں گا،
وہ جب ہر آنے جانے والے پر توجہ دے رہی تھی تو میں نے بھی کوشش میں کوئی حرج نہ سمجھا، مگر پتہ نہیں اس کو مجھ میں ایسی کیا خرابی نظر آئی کہ سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، لاڈو جہاں بھی رہے گی نئے سے نیا چاند چڑھاتی رہے گی۔ جن عورتوں کے قسم ویلے ہوتے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ چاند چڑھاتی ہے یا سورج، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات دیکھنا اس کے شوہر چھورے کا کام ہے، وہی اس کی حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہے۔ وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ لفظ بیچارے پر تابو نے اتنا زور دیا تھا جیسے افسوس کی آخری حد کو چھو رہا ہو۔ چھورے جیسے شوہر تو گھر اور محلے بدلتے رہتے ہیں یا پھر تھانے وغیرہ میں رپورٹیں درج کرواتے پھرتے ہیں۔ شوہر اگر مضبوط اور مستحکم ہو تو بیوی کی کیا مجال ہے جو وہ… میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا جملہ کاٹ دیا۔ لاڈو کے حوالے سے تابو کی خاصی دل آزاری ہوئی تھی شاید، جو وہ بار بار اس کے خلاف زہر اگلنے لگتا تھا۔ اس کی بات کو قطع کلامی کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے جھورے کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا ہے۔ میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے جناب؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جھورا اپنی بیوی کی وجہ سے کئی محلے بدل چکا ہے؟ وہ فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، ساری خبریں رکھنا پڑتی ہیں جناب۔ میری معلومات کے مطابق شادی کے بعد جھورا اب تک 4 محلے بدل چکا ہے۔ ایس آئی باقر علی نے بھی مجھے کچھ اسی نوعیت کی معلومات فراہم کی تھیں۔ میں نے تافو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، 100 باتوں کی ایک بات ہے تافو کہ تم میری ہدایات پر سختی سے عمل کرو گے۔ جی تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں نے کہا، تم ہر ممکن طور پر چھورے اور لاڈو سے دور رہنے کی کوشش کرو گے۔ آئندہ اس سلسلے میں مجھ تک تمہاری کوئی شکایت پہنچنا نہیں چاہیے، سمجھ گئے نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا سرکار، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر جو دوسرے لوگ لاڈو کے چکر میں ہیں، کیا آپ ان پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے؟ تم دوسروں کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف اور صرف اپنے معمولات پر دھیان دو تو تمہارے لیے اچھا ہے، میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، باقی سب سے میں خود نبٹ لوں گا۔ وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر آپ جھورا اور اس کی بیوی سے نمٹ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بیماری کی وجہ موجود رہے گی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات معقول اور مفید تھی، اس لیے میں نے اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں ضرور کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ واقعی میرا ایسا ارادہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاپو تھانے سے رخصت ہو گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ چورے نے جو شکایت میرے پاس درج کرائی تھی، میں نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ گویا میں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ تاہم میں تھانے دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی تھا۔ میرے اندر بھی تجسس کا مادہ بدرجائے عدم موجود تھا۔ میرا ذہن ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ آخر لاڈو نے کیا دیکھ کر چھورے سے شادی کی تھی، اور چھورے نے جب بڑھاپے کے عالم میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر ہی لی تھی تو آئندہ کے لیے اس نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا اسے اس تلخ حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ آگے چل کر کس قسم کے حالات و واقعات پیش آ سکتے تھے؟ میں نے اس گتھی کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آئندہ ملاقات میں چھورے کو اس حوالے سے ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ 2-4 دنوں میں مجھ سے ملنے آئے گا، تاہم وہ لگ بھگ 1 ماہ کے بعد میرے پاس آیا۔ میں اس وقت تقریباً فارغ تھا، اس لیے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا اور اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ وہ ملول لہجے میں بولا، جناب، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کی کوشش سے تاپو نے لاڈو کو پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر آج ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ بولا، اب تک تو تاپو آپ کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا، لیکن آج اس نے دھمکی دی ہے
کہ میں نے تھانے میں اس کی شکایت کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ اس بات کے لیے مجھ سے بھیانک انتقام لے گا۔ میں جھورے کی بات سن کر چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس قسم کے بھیانک انتقام کی دھمکی دی ہے؟ در حقیقت مجھے اس وقت ٹاپو پر شدید غصہ آ رہا تھا، گویا اس نے مجھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جھورے کی بات مصدقہ نکلی تو میں ٹاپو کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ جھورے نے گلوگیر آواز میں بتایا، ٹاپو نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت لاڈو کو اغوا کر لے گا اور اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد قتل کر کے لاش کو نہر میں بہا دے گا۔ ٹاپو نے تمہیں یہ دھمکی کب دی تھی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ اور کس وقت؟ یہ آج صبح کی بات ہے، جھورے نے بتایا۔ کیا آج تم کپڑا بیچنے کے لیے نہیں گئے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ تم تو گھر سے صبح کے نکلے رات گئے واپس آتے ہو نا؟ جی ہاں، میرا معمول تو یہی ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مگر آج مجھے بخار آ گیا تھا، اس لیے میں رزق روزگار کے سلسلے میں گھر سے نہیں نکلا۔ اب ذرا طبیعت سنبھلی ہے تو آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، ٹاپو نے تم سے کس جگہ بات کی تھی؟ تم تو آج گھر ہی سے نہیں نکلے، کیا وہ تمہارے گھر آیا تھا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ٹاپو نہ تو میرے گھر آیا تھا اور نہ ہی اس نے براہ راست یہ بات مجھ سے کہی تھی۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، مجھے یہ بات لاڈو سے معلوم ہوئی تھی۔ وہ لاڈو سے کب اور کہاں ملا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آج مجھے بخار ہو گیا تھا۔ لاڈو میرے لیے بخار کی دوا لانے حکیم جی کی دکان پر گئی تھی۔ راستے میں ٹاپو سے ٹکراؤ ہو گیا اور اسی وقت ٹاپو نے لاڈو کو یہ دھمکی دی تھی۔ تم تک یہ دھمکی تمہاری بیوی لاڈو کے توسط سے پہنچی ہے؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تمہیں اپنی بیوی پر کس حد تک یقین ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جھورے چاچا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی ٹاپو نے لاڈو سے اس قسم کی کوئی بات کی ہوگی؟ مجھے پورا یقین ہے جناب، وہ وثوق سے بولا۔ اگر ٹاپو یہ خطرناک دھمکی نہ دیتا تو لاڈو کو اس قسم کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھ سے خواہ جھوٹ کیوں بولتی؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لاڈو کو تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، جھورے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پہلے بھی اسی سلسلے میں کئی محلے بدل چکے ہو۔ کس سلسلے میں جناب؟ وہ ہونکوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لاڈو کے سلسلے میں چاچا جھورا۔ وہ جھینپ گیا، پھر ندامت آمیز انداز میں بولا، کیا کروں تھانے دار صاحب، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی لفنگا لاڈو کے پیچھے لگ جاتا ہے، میں کہاں تک اسے چھپاتا پھروں؟ میں جھورے کی پریشانی کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اچانک اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی اور وہ اپنا درد اگلنے لگا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس موقع پر اگر میں نے ہمدردی اور محبت سے اسے کریدا تو بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، چاچا جھورا، تمہیں یہ بڈھے بارے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کرنے کی سوجی کیا تھی؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری شادی کو 1.5 سال ہی گزرا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہماری شادی کو 1 سال اور 7 ماہ ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ اور یہ جو آپ نے بڈھے بارے کی بات کی ہے جناب، تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ آپ نے ساٹا پاٹا کی مثال تو سنی ہوگی۔ میں نے وہ مثال سن رکھی تھی، لیکن میرے سامنے بیٹھا ہوا منظور احمد عرف جھورا ساٹا پاٹا کے معیار پر پورا اترتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کھنڈر کو دیکھ کر یہ اندازہ تو ہوتا تھا کہ کبھی عمارت شاندار رہی ہوگی، مگر اب وہ عمارت نابود ہو چکی تھی
اور جہاں تک نگاہ جاتی تھی کھنڈر کی ویرانی اور سنسانی ہی نظر آتی تھی۔ میں نے کریز جاری رکھی، چھرے چاچا، کیا لاڈو تمہاری پہلی بیوی ہے؟ پہلی ہی سمجھے جناب۔ وہ بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھانے دار صاحب کہ میں نے جوانی میں بھی ایک شادی کی تھی، لیکن وہ عورت زیادہ دیر زندہ نہیں رہی تھی۔ اس شادی کے سلسلے میں میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ ایک بیمار لڑکی کو میرے پلے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ عورت کسی خطرناک اور موذی مرض میں مبتلا تھی۔ میرے گھر آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ جتنے دن میرے گھر میں رہی میں اس کے علاج معالجے ہی میں الجھا رہا۔ وہ سانس لینے کو رکا اور پھر بولا، تھانے دار صاحب، یہی وجہ ہے کہ میں لاڈو سے شادی کو اپنی پہلی شادی کہتا ہوں۔ کلثوم تمہاری پہلی بیوی کا نام تھا نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، چاچا جھورا، کلثوم سے شادی کے وقت تمہاری عمر کیا رہی ہوگی؟ اس وقت میں بھرپور جوان تھا جناب۔ میں نے عمر پوچھی ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لگ بھگ 20 سال، اور اس وقت تم کم و بیش 60 سال کے ہو۔ بالکل جناب، وہ تیقن سے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں اس عمر میں شادی کرنے کی سوجی کیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ مجھے سناؤ۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ کچھ عرصہ پہلے لاڈو کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد خیر الدین نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بڑی تیز و ترار تھی۔ لاڈو اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور لاڈو بھی اپنی سوتیلی ماں کے لیے اپنے دل میں سخت ناپسندیدگی کے جذبات رکھتی تھی۔ دونوں میں آئے دن تو تکار اور نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، اور اس سلسلے میں خیر الدین نے ہمیشہ اپنی بیوی کا ساتھ دیا تھا۔ خیر، بیوی کی الٹی سیدھی پٹیوں میں آ کر خیر الدین اپنی بیٹی کے خلاف ہوتا گیا۔ نتیجے میں لاڈو بھی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی۔ پھر ایک روز لاڈو اور اس کی سوتیلی ماں میں اس زور کی لڑائی ہوئی کہ خیر الدین کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو سچا اور بیٹی کو جھوٹا سمجھتے ہوئے اس رات لاڈو پر ہاتھ بھی اٹھایا اور اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر ڈالی۔ اس پر بھی خیر الدین کی بیوی کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور اس نے خیر الدین پر زور دیا کہ اب اس گھر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا۔ اگر خیر الدین اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی بیٹی کو وہاں سے دفن کرنا ہوگا۔ خیر الدین اس بری طرح بیوی کے چنگل میں پھنس چکا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد لاڈو کو اس گھر سے چلتا کر دے گا۔ چاچا جھورا کی کہانی میں ذرا وقفہ آیا تو میں نے کہا، اور خیر الدین نے اپنی بیٹی کو گھر سے چلتا کرنے کی یہ ترکیب نکالی کہ 500 روپے میں تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا؟ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور حقیقت یہی ہے کہ خیر الدین نے اپنی بیٹی کو میرے ہاتھ بیچا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس موقع پر لاڈو نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا؟ وہ بیچاری کیا احتجاج کرتی؟ اس نے تو شکر کیا ہوگا کہ ایک مستقل عذاب سے اسے نجات مل گئی۔ چھورے نے افسوسناک انداز میں جواب دیا۔ میں نے کہا، چاچا جھورا، تم نے لاڈو کے جو سابق حالات بتائے ہیں، ان کے پیش نظر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ لاڈو ایک عذاب مسلسل میں مبتلا تھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کیا اس نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ عمر کے شخص سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا؟ ممکن ہے اس نے اعتراض کیا ہو، جھورا نے کہا، لیکن اس کے اعتراض پر غور کرنے کی فرصت کسے تھی؟ وہ بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی ہوگی کہ چلو سوتیلی ماں کی اذیتناک باتوں سے تو نجات ملے گی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، شادی کے بعد لاڈو نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو اس کے کردار کے بارے میں بھی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی۔ اس نے لاڈو پر یہ بھی الزام لگایا تھا کہ وہ چوری چھپے کسی لڑکے سے ملتی رہتی تھی۔ اس پر خیر الدین نے لاڈو کو کوٹتے ہوئے اس نام نہاد لڑکے کے بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن ایسا کوئی کردار لاڈو کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا، تو وہ کس کا نام لیتی؟ لاڈو کی خاموشی اور مسلسل خاموشی نے خیر الدین کے شک کو پختہ کر دیا، اور وہ بھی اپنی بیوی کا ہم زبان ہو گیا۔ سوتیلی ماں کے الزام سے لاڈو کو اتنا دکھ نہیں پہنچا تھا جتنا خیر الدین کے رویے سے پہنچا۔
وہ اپنے باپ سے اس قسم کے سلوک کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا باپ ایک فتنہ پرور عورت کا شوہر تھا۔ چاچا جھورے کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، ایک بات بتاؤ چاچا، کیا لاڈو تمہارے ساتھ خوش ہے؟ بہت خوش ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اس کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ میں نے کہا، وہ تو دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئی ہے، مگر تمہاری زندگی میں تو ایک مستقل پریشانی شامل ہو گئی ہے۔ وہ چونکے ہوئے انداز میں بولا، آپ کس پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ بھائی، یہی پریشانی کہ تمہیں آئے روز محلے بدلنا پڑتے ہیں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، ایسا کب تک چلتا رہے گا جھورا؟ آپ چاہیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا جناب۔ میں تو ایسا ضرور چاہوں گا چاچا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ بس جناب، آپ تافو کا کوئی معقول بندوبست کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اس نے لجاجت سے کہا۔ میں یہاں سے اب کہیں اور نہیں جانا چاہتا۔ اس موقع پر میں نے ایک خاص حوالے سے اس سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، چاچا جھورا، میری بات کا برا نہیں منانا، میں نے لاڈو کے حوالے سے کچھ اڑتی اڑتی بھی سنی ہے۔ وہ کیا جناب؟ وہ محتاط نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چاچا، ایک تافو کا بندوبست کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جناب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ تافو کے علاوہ بھی کچھ افراد تمہارے گھر کے چکر کاٹتے ہیں، اور اس میں غالب ہاتھ لاڈو کی حوصلہ افزائی کا ہے۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کسی نے بھی بتائی ہو، تم اس بارے میں کہتے کیا ہو؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، مجھے یقین ہے کہ اس قسم کی بکواس تافو کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ فرض کرو مجھے یہ بات تافو ہی نے بتائی ہو، تو اس کی خاص وجہ تمہارے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم اتنے وثوق سے تافو کا نام کیسے لے رہے ہو؟ وہ بولا، جناب، یہ تو سیدھی سی بات ہے، میں نے تافو کو اس کی نازیبا حرکات پر برا بھلا کہا تھا۔ لاڈو نے بھی ایک دو مرتبہ سخت الفاظ میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ انتقاماً وہ اس قسم کے گھٹیا الزامات لگا سکتا ہے۔ میں نے کہا، چاچا، تم تافو کی طرف سے تو بے فکر ہو جاؤ، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ آپ نے پہلے بھی اسے سمجھایا تھا، وہ شکایت آمیز لہجے میں بولا۔ ایک ماہ سکون رہا اور اب اس نے پھر اونچی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ آج صبح اس نے لاڈو کو جس قسم کی دھمکی دی ہے، اس کے بعد تو میں گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ وہ خبیث انسان کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر گزرے۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے تسلی دی اور کہا، تم بے فکر ہو جاؤ چاچا جھورا، میں کل ہی تافو کو تھانے بلا کر بات کرتا ہوں۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو میں اس شیطان کو 100 چھتر ماروں گا، اور ضرورت پڑی تو حوالات میں بند بھی کر دوں گا۔ جھورا میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز حسب وعدہ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر الطاف عرف تافو کو تھانے بلوا لیا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں چند لمحے تیز نظر سے اسے گھورتا رہا۔ وہ میری نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے منمنایا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تمہارا ماما کل شام کو میرے پاس آیا تھا اور تمہاری بڑی تعریفیں کرنے آیا تھا۔ تافو میرے لہجے میں چھپے طنز کو بخوبی سمجھ گیا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اب چاچا جھورا کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ وہی پہلے والی شکایت ہے، میں نے کہا، بلکہ اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ گھگیانے والے انداز میں بولا، جناب، میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق اس طرف جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے جھورے کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی لاڈو کی صورت۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم تو نہیں آ رہی ہوگی؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی قسم لے لیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم جھوٹے ہو، تمہاری قسمیں بھی جھوٹی ہوں گی۔
مگر یاد رکھو میرا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہاری تشریف پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ شمار نہیں کر سکو گے، اور کئی روز تک بیٹھنے سے قاصر بھی ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو اور آپ کے کہے کو غلط نہیں کہہ سکتا مائی باپ، وہ شکستہ لہجے میں بولا، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے اب تک آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات غلط ہے کہ کل سے تمہاری لاڈو سے ملاقات ہوئی تھی؟ بالکل غلط، وہ قطعیت سے بولا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کل تم نے لاڈو کو اغوا وغیرہ کی دھمکی دی تھی۔ نہ سرکار، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، میرے دادا کی توبہ، بس بہت ہو گئی توبہ۔ میں نے اس کی توبہ کے سلسلے کو قطع کرتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق کل صبح لاڈو حکیم کی دکان سے جھورے کی دوا لے کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں تم اس کے سامنے آ گئے۔ پہلے تو تم نے اس پر اس بات کے لیے غصہ کیا کہ جھورے نے تھانے میں اس کے خلاف شکایت کیوں درج کروائی تھی۔ وہ راستہ بدل کر جانے لگی تو تم نے اسے دھمکی دی کہ تم عنقریب اسے اغوا کر لو گے، نہ صرف اغوا کر لو گے بلکہ اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد قتل کر کے اس کی لاش کو بڑی نہر میں پھینک دو گے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ گڑگڑانے لگا، جناب ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے دن سے میں نے جھورے کو دیکھا ہے اور نہ ہی لاڈو سے ملاقات ہوئی ہے، پھر اغوا اور قتل وغیرہ کی دھمکی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ سراسر مجھ پر بہتان ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا۔ تافو خود پر عائد کردہ الزام سے جس شدت سے انکار کر رہا تھا، اس سے اس کی سچائی جھلکتی تھی۔ میں نے اس کے لہجے میں اور انداز سے محسوس کیا تھا کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ اگر تافو کو سچا مان لیا جاتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جھورے نے غلط بیانی کیوں کی۔ جھورے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ تافو نے براہ راست اسے نہیں دھمکایا تھا، بلکہ دھمکی والی بات جھورا تک اس کی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے توسط سے پہنچی تھی۔ تو کیا اس سارے معاملے میں لاڈو کہیں گڑبڑ کر رہی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو بہت دور تک سوچنے کی دعوت دیتا تھا۔ میں تافو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تافو، میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، اگر اس سارے معاملے میں تم کچھ چھپا رہے ہو یا کسی حقیقت کو توڑ ملوڑ کر پیش کر رہے ہو تو اب بھی مجھے بتا دو۔ میں تمہارے ساتھ انتہائی نرم رویہ اپنانے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر آگے جا کر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر سوچ لو میں تمہیں سیدھا جیل بھجوا کر ہی دم لوں گا، سمجھے تم؟ وہ نہایت سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ میں آپ کو اپنی سچائی کا یقین کس طرح دلاؤں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ کوئی بھی مردم شناس شخص تافو کی بات سن کر اسی نتیجے پر پہنچتا۔ میں نے ایک اور حوالے سے اسے گھسنا چاہا، تافو، میں بہت جلد تمہارے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا لوں گا۔ فی الحال تم یہ بتاؤ کہ لاڈو کے حوالے سے تم نے جس قسم کی حرکتوں کی بات کی تھی اس میں کتنی صداقت ہے؟ اگر آپ یقین کریں تو میں نے 101% سچ بولا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے رک رک کر کہا، میں نے اس سلسلے میں چاچا جھورا سے پوچھ گچھ کی تھی، وہ تو اس معاملے کے بارے میں سرے سے انکاری ہے۔ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ تم لاڈو کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جھورا کے مطابق تم انتقاماً ایسا کر رہے ہو۔ جھورا کا خیال ہے کہ تم نے اس کی بیوی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس نے تمہیں نہ صرف بری طرح جھڑک دیا بلکہ تھانے میں تمہارے خلاف شکایت بھی درج کروا دی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، جھورے کے مطابق تم اپنی ناکامی اور بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے سرکار
کہ مجھے اپنے کسی مقصد میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ میں نے لاڈو کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش تو ضرور کی تھی، لیکن آپ کی سرزنش کے بعد میں نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے سختی سے منع نہ کیا ہوتا تو لاڈو کیا چیز تھی، میں اسے کسی نہ کسی طرح اسے اپنے دام میں لے ہی آتا۔ پھر بڑے عجیب سے انداز میں مسکرانے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، لاڈو تو ایک ایسی عورت ہے جو خود دعوت نظارہ دیتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کئی من چلے افراد اپنی دل پشوری کرنے اور آنکھیں سینکنے کی خاطر اس کی گلی کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں تک میری بے عزتی کا تعلق ہے تو اس میں بھی کوئی وزن نہیں۔ آپ نے مجھے تھانے بلایا اور بلا کر سمجھایا، میں نے آپ کی بات پر عمل کیا، اس میں میری بے عزتی والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، میں نے جھورے سے لاڈو والے معاملے کے بارے میں بھی بات کی تھی، مگر وہ تو یہ بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ وہ اس سلسلے میں بھی تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ اس کی نظر میں اس کی بیوی انتہائی باحیا اور پاک باز عورت ہے، اور جس قسم کی سرگرمیوں کا تم نے ذکر کیا ہے ان سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ احمد بڈھا ہے، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، آپ میری ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ شخص اپنی بیوی کی وجہ سے ایک دن بہت خسارہ اٹھائے گا۔ میں نے تافو سے کہا، اچھا تم ایک کام کرو۔ حکم کریں جناب۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے بتایا ہے کہ بہت سے من چلے لاڈو کے چکر میں اس کی گلی کے پھیرے لگاتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، مجھے ان افراد کے نام اور پتے چاہیے جو تمہارے دعوے کے مطابق لاڈو کے دیدار کے لیے اس کے کوچے کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے جناب، کیا تم بآسانی کام کر سکتے ہو؟ بالکل جناب، لیکن اس سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، کسی بھی طرح لاڈو یا جھورا کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلے ہی تمہاری طرف سے سخت بدگمان ہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، آپ فکر نہ کریں، میں ان دونوں کو اس سلسلے میں ذرا بھی بھنک نہیں پڑنے دوں گا۔ میں یہ کام اتنی صفائی سے کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور خیر سے لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر تو ٹھیک ہے بھائی، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، تم آج ہی سے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دو۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو ویسے بھی میرے لیے بہت ضروری ہے، اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ جھورا کی بیوی لاڈو ہی تاک جھانک کی عادی ہے تو پھر آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم سے جتنا کہا جا رہا ہے تم وہی کرو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ میرا کام کرنے کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے، میں خود ہی جان لوں گا کہ تمہاری بات میں کس حد تک صداقت موجود ہے۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI باقر علی میرے پاس آ گیا۔ اس معاملے کی تمام تر پیش رفت اور جزیات باقر علی کے علم میں تھیں۔ میں نے تافو سے ہونے والی تازہ ترین گفتگو کے بارے میں اسے بتایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں ان دونوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ میرا اشارہ تافو اور جھورے کی طرف تھا۔ باقر علی میرا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اب تک کے حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں یا پھر دونوں ہی سچے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ اگرچہ احمقانہ ہے ملک صاحب، لیکن حالات و واقعات کچھ اسی قسم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ASI نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ویسے میں اپنے طور پر ابھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ نہیں سکا ہوں جناب۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ASI کی صاحب گوئی مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد باقر علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا، مگر ASI میری خاموشی سے مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے سوال کیا، ملک صاحب، ویسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے
کیسا آئیڈیا باقر علی؟ اب تک ہم اس کھیل کے صرف 2 کرداروں سے ملے ہیں، یعنی تافو اور جھورے سے، جبکہ اس کھیل کا مرکزی کردار ابھی تک ہمارے واسطے میں نہیں آیا۔ کیوں نہ ایک تسلی بخش ملاقات مرکزی کردار سے بھی کر لی جائے؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا۔ مرکزی کردار سے تمہاری مراد جھورا کی نوجوان بیوی لاڈو تو نہیں ہے؟ جی ملک صاحب، ASI نے کہا۔ میرا اشارہ لاڈو ہی کی طرف ہے۔ تمہارا آئیڈیا بہت پاورفل ہے باقر علی۔ میں نے توصیفی نظر سے ASI کو دیکھا۔ تم نے پہلے بتایا تھا کہ لاڈو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے۔ خوبصورتی اکثر فتنے جنم دیتی رہتی ہے۔ ممکن ہے لاڈو سے ملاقات کے بعد ہمیں کچھ مفید معلومات حاصل ہو جائیں۔ ملک صاحب، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ لاڈو سے ملاقات کے لیے اسے تھانے بلایا جائے یا پھر؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، باقر علی، اسے تھانے میں بلانے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اس سے ملنے جھورے کے گھر چلے جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ASI نے معتدل لہجے میں کہا۔ پھر کب چلیں اس طرف؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کل بعد از دوپہر منظور احمد عرف جھورا کے گھر لاڈو سے ملاقات کرنے چلیں گے۔ اس وقت جب ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، دن کے 2 بجے تھے۔ ہم چاہتے تو اس روز بھی لاڈو کے گھر جا سکتے تھے، مگر ایک خاص بنا پر میں نے کل کا پروگرام بنایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کل دوپہر تک تافو کوئی نہ کوئی سنسنی خیز اطلاع ضرور لائے گا، اور تافو کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں لاڈو سے زیادہ بہتر انداز میں ملاقات ہو سکتی تھی۔ اس روز رات کو میں جب اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کر رہا تھا تو میرا ذہن جھورا اور لاڈو ہی کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ جھورے کے بیان کے مطابق شاہپور کے خیر دین نے اپنی بیٹی لاڈو صرف 500 روپے کے عوض اس کے حوالے کر دی تھی۔ یہ بات ابھی تک میرے حلق سے اتری نہیں تھی۔ لاڈو جیسی حسین اور ترادار حسینہ ایک کمرو بڈھے کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ جھورے کا تو یہی دعویٰ تھا کہ لاڈو اس کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، باپ کے گھر میں لاڈو کی سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر لک و دک صحرا میں بسیرا کر لے۔ اس حوالے سے لاڈو سے بہت سے سوالات پوچھے جا سکتے تھے۔ سونے سے پہلے میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جھورا کے بیان کی تصدیق کے لیے میں کل ایک کانسٹیبل موزے شاہپور بھی روانہ کروں گا۔ وہ وہاں کے رہائشی افراد سے سنگن لینے کی کوشش کرے گا کہ خیر دین اس کی بیوی یعنی لاڈو کی سوتیلی ماں اور لاڈو کے درمیان کس قسم کے حالات پیش آئے تھے۔ دوسرے دن میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک عجیب و غریب صورتحال میری منتظر تھی۔ مجھے توقع تھی کہ آج تافو سے ملاقات ہوگی، لیکن تافو کے بجائے جھورے کی شکل دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ اس وقت وہ حزن و ملال کا مرکب بنا ہوا تھا۔ میں کمرے میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے چاچا جھورا؟ وہ فریاد کنہ انداز میں بولا، میں لٹ گیا سرکار، میرا سب کچھ چلا گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا تھا سرکار؟ وہ بے ربط الفاظ میں بولا، وہی ہوا جو ہونا تھا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، دراصل میری مت ماری گئی ہے سرکار۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ وہ نامراد تافو اپنی کمینی اور گھٹیا چال چلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب میرے چوکنے کا مقام تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تافو نے ایسا کیا کر دیا جھورا چاچا؟ اس نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا ہے حضور۔ کیا؟ میرا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا۔ جی سرکار، جھورا دکھی لہجے میں بولا، تافو نے لاڈو کو اغوا کر لیا ہے اور اب وہ اپنی دھمکی کے مطابق پہلے اس کی عزت خراب کرے گا، پھر قتل کر کے اسے بڑی نہر میں بہا دے گا۔ وہ بولتے بولتے لرزنے لگا۔ کچھ کریں جناب، اگر دیر ہو گئی تو میری دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ میں کسی کو کیا خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرا ذہن اس وقت بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ جھورا نے جو حالات بیان کیے تھے
وہ میری توقع کے برعکس تھے۔ مجھے امید تھی کہ تافو لاڈو کی حرکتوں کے بارے میں مجھے مفید معلومات فراہم کرے گا، اور جھورا یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی نوجوان بیوی کو لے اڑا تھا۔ جھورا کی شروع ہی سے تافو سے شکایت تھی، مگر پچھلے کچھ عرصے سے تافو مجھے بے قصور نظر آنے لگا تھا۔ اس وقت ایسا ہی میرے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت جھورے سے پوچھا، چاچا، تمہاری بیوی کب سے غائب ہے؟ لاڈو غائب نہیں ہوئی تھانے دار صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، بلکہ اسے غائب کیا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تافو نے اپنی بد فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اغوا کر لیا ہے۔ چلو جو کچھ بھی ہے، میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہا، تم یہ بتاؤ کہ لاڈو کو تافو نے کب اور کہاں سے اغوا کیا ہے؟ لاڈو کو گھر ہی سے اغوا کیا گیا ہے جناب۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ بالکل ٹھیک وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں کب معلوم ہوا کہ لاڈو گھر میں موجود نہیں ہے؟ آج صبح، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو وہ بستر سے غائب تھی۔ کیا تمہیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ رات کو وہ گھر میں موجود تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ یہ بات مجھ سے زیادہ اور کس کو معلوم ہوگی کہ لاڈو رات کو گھر میں موجود تھی یا نہیں؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رات کو جب تم سونے کے لیے لیٹے تو تمہاری چہیتی بیوی گھر ہی میں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اور صبح جب تم بیدار ہوئے تو وہ بستر سے غائب تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے گردن کو اسباتی چنبش دی۔ میں نے کہا، لاڈو کی غیر موجودگی سے تم نے فرض کر لیا کہ اسے تافو نے ہی اغوا کر لیا ہے؟ فرض نہیں تھانے دار صاحب، وہ اپنے الفاظ میں زور بھرتے ہوئے بولا، مجھے پورا یقین ہے کہ لاڈو کو تافو ہی نے اغوا کیا ہے۔ اس پورے یقین کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، سب سے بڑی وجہ تو تافو کی دھمکی ہی ہے، وہی دھمکی جو اس نے تمہاری بیوی لاڈو کو دی تھی۔ جی ہاں، میں اسی دھمکی کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اسی دوران میں ایسا ہی باقر علی بھی وہاں حاضر ہو گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، پھر چاچا جھورا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چاچا، ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ گزشتہ رات جب تم سونے کے لیے لیٹے تو تم نے گھر کا بیرونی دروازہ وغیرہ اچھی طرح بند کر لیا تھا؟ وہ پروسوک انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ کام میں بہت احتیاط اور پابندی سے کرتا ہوں، اور گزشتہ رات بھی میں نے دروازہ بند کر کے اس میں تالا لگا دیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اور جب تم آج صبح سو کر اٹھے تو دروازے کی کیا صورتحال تھی؟ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا؟ نہیں جناب، دروازہ تو بند ہی تھا، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دروازے کا تالا اور کنڈی کھلا ہوا تھا، یعنی دروازہ پھڑا ہوا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر پوچھا، رات کو دروازے پر تالا لگا کر تم نے چابی کہاں رکھی تھی؟ چابی کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے جناب، جھورے نے بتایا۔ اندرونی کمرے کے دروازے کے ساتھ دیوار پر ایک کھوٹی گڑی ہے۔ میں بیرونی دروازے پر تالا لگانے کے بعد چابی اسی کھوٹی پر ٹانگ دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری لاڈلی بیوی لاڈو کو تافو نے اغوا کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تافو تمہارے گھر میں داخل کس طرح ہوا تھا؟ بیرونی دروازہ تو اندر سے بند تھا، نہ صرف بند تھا بلکہ اس میں تالا بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی عقل کے مطابق فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کی۔ تھانے دار صاحب، یہ غنڈے بدماش جرم کے 101 طریقوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تافو نے بھی کسی طرح تالا کھول لیا ہوگا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ خیال افروز انداز میں بولا، جناب، میرے گھر کی بیرونی دیوار زیادہ اونچی نہیں ہے، مجھے شک ہے کہ تافو دیوار پھاند کر اندر آیا ہوگا اور پھر کسی طرح تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ لاڈو کو اس نے کندھے پر ڈال کر دروازہ بھیڑا ہوگا اور خود لاڈو کے ساتھ رفو چکر ہو گیا ہوگا۔ ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چاچا جھورا، تم نے تو خود ہی ایک کہانی گھڑ لی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ آپ نے جو کچھ پوچھا میں نے اپنے اندازے کے مطابق بتا دیا۔
ہو سکتا ہے اس سے ذرا مختلف انداز میں واقعات پیش آئے ہوں، مگر ایک بات کا مجھے سولانہ یقین ہے کہ لاڈو کو اغوا کرنے والا تافو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا، جب لاڈو کو اغوا کیا جا رہا تھا تو اس وقت تو تم سو رہے تھے۔ لاڈو نے اپنے اغوا کے خلاف کچھ نہ کچھ تو مزاحمت کی ہوگی، کیا اس کے بعد بھی تمہاری آنکھ نہیں کھل سکی؟ جناب، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بہت گہری نیند سونے کا عادی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ تافو نے یقیناً لاڈو کو کوئی رومال وغیرہ سنگھا کر پہلے بے ہوش کیا ہوگا، چنانچہ اسے مزاحمت کا موقع نہ مل سکا ہوگا اور تافو بآسانی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا، چاچا ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو، نوجوان بیویوں کے بوڑھے شوہروں کو گہری نیند سونے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ میری بات شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پھر میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، کیا تم دونوں میاں بیوی اندرونی کمرے میں سوتے تھے؟ اس نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی سرکار۔ میں نے پوچھا، کیا گزشتہ رات اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ اندرونی کمرے کا دروازہ ہم کھلا ہی رکھتے ہیں، چورے نے بتایا۔ میں نے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جب تم صبح بیدار ہوئے اور تم نے لاڈو کو گھر میں موجود نہیں پایا تو تمہارے ذہن میں یہی خیال کیوں آیا کہ لاڈو کو تافو نے اغوا کر لیا ہوگا؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تافو نے لاڈو کو دھمکی دی ہے، اسی وقت سے میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تافو جیسے غنڈوں سے کسی بھی گھٹیا کارروائی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج صبح میں نے لاڈو کو بستر پر نہ پایا تو فوری طور پر میرا دھیان تافو ہی کی طرف گیا تھا۔ چاچا جھورا، کیا بیرونی دروازے کی چابی، میرا مطلب ہے کہ دروازے کے تالے کی چابی بھی غائب ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، تافو نے اپنی دانش میں بہت ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ چابی سے تالا کھولنے کے بعد اس نے اسے واپس اسی جگہ رکھ دیا ہے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چابی کھوٹی پر لٹکی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ چاچا جھورا ہر بات کا اختتام اس شک پر کرتا تھا کہ اس کی بیوی کو تافو نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا، یہ اس کا نقطۂ نظر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے جھورے سے سوال کیا، چاچا جھورا، آج صبح تم کتنے بجے سو کر اٹھے تھے؟ تقریباً 8 بجے سرکار، اس نے جواب دیا۔ کیا تم روزانہ 8 بجے ہی بیدار ہوتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، جناب میں تو فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر بعد رزق کی تلاش میں بائسیکل پر کپڑوں کے تھان لاد کر گھر سے نکل جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک خلاف معمول بات تھی۔ 5-6 بجے بیدار ہونے والا شخص 8 بجے اٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا جھورا، کیا تم نے اپنے طور پر لاڈو کو کہیں تلاش کیا ہے یا سیدھے تھانے ہی چلے آئے ہو؟ میں سیدھا آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں ابھی جا کر جائے وقوع کا جائزہ لیتا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی کو اگر تافو نے ہی اغوا کیا ہے تو میں اسے جلد از جلد بازیاب کر لوں گا۔ میں نے جھورے کو تھانے کے برآمدے میں بٹھا دیا اور خود ASI باقر علی کے ساتھ تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک نہایتی اہم گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں باقر علی نے کہا، ملک صاحب، اگر واقعی تافو ہی نے یہ حرکت فرمائی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ ہماری توقعات اور اندازوں کے خلاف ثابت ہو رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، فی الحال اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں فوری طور پر موقع واردات پر جا رہا ہوں۔ اس دوران تم تافو کی دکان کا چکر مار آؤ اور اگر وہ تمہارے ہتھے چڑھ جائے تو پہلی فرصت میں اسے تھانے لے آؤ۔ جو حکم جناب کا، ASI اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ایک بات کا خیال رکھنا باقر علی،
میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل اور گرفتاری کا مکمل بندوبست لے کر جانا۔ ممکن ہے تمہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر چاچا جھورا کا شبہات درست ہے تو پھر ٹاپو پر بہت احتیاط سے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، باقر علی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں ٹاپو سے نمٹنے کا پورا انتظام کر کے پہنچ جاؤں گا۔ ویسے ملک صاحب ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ باقر علی کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا۔ جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر واقعی ٹاپو ہی نے لاڈو کو اغوا کیا ہے یا وہ کسی بھی طور پر لاڈو کی گمشدگی میں ملوث ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ چھپا رستم ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، باقر علی، اگر تمہارے سارے خدشات درست ثابت ہوئے تو تم دیکھنا میں ٹاپو کا کیا حشر کرتا ہوں۔ جی ہاں، وہ سخت ترین سلوک کا مستحق ہوگا، ایسائی نے کہا۔ اگر قصوروار ثابت ہو گیا تو؟ میں نے کہا، اگر لاڈو کی گمشدگی یا اغوا میں ٹاپو کا ہاتھ ہوا تو میں اس چھپے رستم کو آیاں پشتم پناہ دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں چاچا جھورا کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت ایک کانسٹیبل بھی میرے ہمراہ تھا۔ ایسائی باقر علی مجھ سے پہلے ہی ٹاپو کی تلاش میں سبزی منڈی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ ہم لگ بھگ 20 منٹ میں جھورے کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا اور عام سا گھر تھا جس کے سامنے والی یعنی بیرونی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس کی اونچائی تقریباً دروازے کے برابر ہی تھی۔ دروازہ پختہ لکڑی کا تھا جس کی پیشانی پر اندر اور باہر دونوں جانب آہنی کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ بیرونی دیوار کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں سے اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرے تو بآسانی اندر کودا جا سکتا تھا۔ جھورے نے تالا کھولا اور ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ لگ بھگ 3 مرلے پر تعمیر کیا گیا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ پچھلی جانب صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور یہ وہی کمرہ تھا جس میں جھورا اور لاڈو وقوعہ کی رات سوئے ہوئے تھے۔ اس کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک کونے میں باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنا ہوا تھا۔ صحن کی شمالی دیوار کے ساتھ 2-3 سایہ دار درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے تنے سے ایک سفید بکری بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں جھورے کے ساتھ کر کے اکلوتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جو یقیناً ان دونوں میاں بیوی کے استعمال میں تھیں۔ جھورے نے مجھے کمرے کے دروازے کے ساتھ دیوار میں کڑی ہوئی وہ کھوٹی بھی دکھائی جس پر بیرونی دروازے کے تالے کی چابی لٹکی رہتی تھی۔ مذکورہ چابی اس وقت بھی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں نے 15-20 منٹ میں اس چھوٹے سے گھر کا مکمل ایکس-رے کر لیا۔ اگر واقعی ٹاپو نے لاڈو کو اغوا کیا تھا تو پھر زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ اس نے جھورے کے بیان کردہ طریقے پر عمل کیا ہوگا، یعنی وہ بیرونی دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہوا ہوگا۔ اس نے بے ہوشی کی دوا میں بسا کوئی رومال وغیرہ لاڈو کو سنگھا کر اسے مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑا ہوگا۔ پھر اس نے کھوٹی پر سے بیرونی دروازے کی چابی اتاری ہوگی۔ دروازہ کھلنے کے بعد اس نے چابی کو واپس اس کی جگہ پر رکھا ہوگا اور بے ہوش لاڈو کو اپنی کندھے پر ڈال کر دروازہ بند کیا ہوگا اور غائب ہو گیا ہوگا۔ اگر سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو یہ بالکل کسی فلم کا سین دکھائی دیتا ہے۔ یہ پوری تھیوری مفروضوں پر مبنی تھی جسے میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ ویسے بھی ایک سامنے کی بات تھی اور وہ یہ کہ کیا ٹاپو کو جھورے کے گھر کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات حاصل تھیں کہ وہ یہاں تک جانتا کہ جھورا بیرونی دروازے کے تالے کی چابی کہاں پر رکھتا تھا۔ اس حد تک تو معلومات وہی شخص رکھ سکتا تھا جو گھر کا بھیتی ہو۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق ٹاپو اس گھر کا بھیتی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا۔ ممکن ہے ٹاپو نے یہ معلومات کسی اور شخص کے ذریعے حاصل کی ہوں۔ اس قیاس میں جان نظر آتی تھی، لیکن فی الحال اس جاسوس شخص کا سراغ لگانے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے چاچا جھورے کو تسلی دی کہ میں بہت جلد اس کی لاڈو کو برآمد کر لوں گا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جھورے کے گھر سے مجھے اس قسم کے
کوئی آسان نہیں ملے تھے جن سے یہ قیافہ یا اندازہ لگایا جا سکتا کہ لاڈو کو تافو ہی نے اغوا کیا تھا۔ میں جھورے کے گھر سے باہر آیا تو وہ میرے پیچھے ہی آ گیا اور منت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری لاڈو مل جائے گی نا؟ ضرور ملے گی چاچا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم اپنے گھر میں آرام کرو، میں ابھی سے اپنی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ نفرت آمیز انداز میں بولا، آپ سب سے پہلے تو تافو کو گرفتار کر لیں۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو جھورا، میں نے تافو کی گرفتاری کے لیے بندے بھیج دیے ہیں۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے جیسے ہی لاڈو کے بارے میں کچھ معلوم ہوا میں تم تک اس کی اطلاع پہنچا دوں گا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں اور کانسٹیبل اس وقت سرکاری وردی میں تھے۔ محلے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ چاچا جھورا کے گھر پولیس آئی ہے۔ کچھ افراد گلی میں جمع تھے اور متجسس نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ابھی تک انہیں لاڈو کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے جھورے سے پوچھا، چاچا، کیا تمہارے محلے داروں کو خبر ہو چکی ہے کہ تمہاری بیوی غائب ہو گئی ہے؟ وہ گلی میں موجود افراد کو سراسیمہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ لاڈو کے اغوا سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ منظور احمد اور جھورا نے اپنے محلے داروں سے یہ خبر کیوں چھپائی ہے۔ بڑھاپے میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر کے وہ لوگوں کے تفریح طبع کا وسیلہ بن گیا تھا۔ میں نے وہاں موجود چھوٹے سے مجمع پر نگاہ دوڑائی۔ اسی وقت مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھ آیا۔ وہ اپنی وضاقتہ اور لباس سے ایک معتبر شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، جھورے کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، ایک گمبھیر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، میں نے جواباً بتایا۔ چاچا جھورا کی بیوی کو کسی نے غائب کر دیا ہے۔ اوہ! اس معزز صورت شخص کے ہونٹوں سے افسوسناک سانس خارج ہوئی۔ مجمع میں موجود کسی اور شخص نے کہا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ اسی وقت ایک پختہ عمر عورت سامنے آئی اور اس نے جھورے سے سوال کیا، کیوں چاچا؟ کس نے تمہاری لاڈو کو غائب کر دیا ہے؟ تافو نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے جیواں، جھورے نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ جیوا نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا، تافو جیسے لفنگے سے کسی ایسی ہی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بدماش بدماشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا جھورے، معنی خیز انداز میں جیوا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جس شخص نے پہلے کہا تھا کہ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، وہ جیوا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ماسی، تم نے چاچا جھورے کو تو سمجھایا تھا، کیا کبھی لاڈو کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ جھورے کی بنسبت لاڈو کو نصیحت کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس شخص کا انداز طنز میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ لوگوں کی عمومی رائے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ جیوا نامی وہ پختہ عمر عورت محلے کی دائیا تھی۔ ایسے کردار بہت معلومات افزا ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں بعض پیچیدہ کیسوں کے سلسلے میں ان کرداروں سے بھی بہت کام لیا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ ماسی جیوا سے تفصیلی انٹرویو کروں گا۔ اس کے علاوہ وہ دونوں افراد بھی مفید ثابت ہو سکتے تھے جنہوں نے لاڈو کی گمشدگی کی خبر سن کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب لوگ لاڈو، جھورا اور تافو کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے بیانات میرے لیے خاصے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے ماسی جیوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماسی، تم اس محلے کی دائی اماں ہو، ہر گھر کی کہانیاں تمہارے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ میں تم سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار، آپ جب حکم کریں میں حاضر ہو جاؤں گی، جیوا نے فرما برداری سے کہا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اس سے معلومات حاصل کر لوں، مگر اس وقت مجھے پہلی فرصت میں تھانے پہنچنا تھا۔ ایس آئی تافو کو گرفتار کرنے گیا ہوا تھا۔
ممکن تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آ جاتا۔ محلے والوں کے بیانات تو بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے ان دونوں افراد اور ماسی جیوا کو تاکید کی کہ وہ تھانے آ کر مجھ سے ملیں، اور خود کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ چاچا جھورے کو میں وہیں چھوڑ آیا تھا، اب وہ جانے اور اس کا کام۔ میں تھانے پہنچا تو ASI باقر علی واپس آ چکا تھا، مگر تاپو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے استفسار پر باقر علی نے بتایا، ملک صاحب، تاپو کی دکان تو بند پڑی ہے، وہ غائب ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، گویا اس کیس کی کڑیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا تم نے معلوم کیا کہ تاپو نے آج دکان کیوں نہیں کھولی؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کل ہی سے غائب ہے۔ کل شام کے بعد اسے کسی نے محلے میں دیکھا نہیں، غالباً وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کیا تم اس کے گھر گئے تھے؟ ASI نے کہا، ملک صاحب، تاپو گھر جیسی نعمت سے محروم ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا باقر علی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، جناب، تاپو چھڑا چھانٹ آدمی ہے، اور ویسے بھی یہ کنڈے بدماش قسم کے لوگ گھر وغیرہ کا روک نہیں پالتے۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ ASI نے بتایا، اس نے اپنی چاری کی دکان کے اوپر ہی ایک مچان نما آرام گاہ بنا رکھی ہے، رات کو وہیں پڑھ کر سو رہتا ہے۔ کیا یہ ساری معلومات تم نے ابھی ابھی حاصل کی ہیں یا پہلے سے جانتے تھے؟ میں نے کہا، اور ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تاپو اپنے کس دوست سے ملنے اور کہاں گیا ہے؟ مجھے یہ تمام باتیں تاپو کے ملازم نواز سے پتہ چلی ہیں، ASI نے جواب دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں، اب آپ خود اس کا انٹرویو کر لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہ کہاں اور کس دوست کے پاس گیا ہے۔ پھر ASI نے برآمدے میں چوبی بینچ پر بیٹھے ہوئے نواز کو کمرے میں بلا لیا۔ میں نے تاپو کے ملازم نواز کو گہری نظر سے دیکھا۔ وہ 26-27 سال کا ایک عام سی صحت کا مالک شخص تھا۔ میں نے نواز سے پوچھا، تم تاپو کے پاس کب سے ملازم ہو؟ 2 سال سے جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تاپو کا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ نہیں سرکار، اس نے نفی میں جواب دیا، اس کا سب کچھ وہی چارے کی دکان ہے، گھر بھی اور کاروبار کا اڈہ بھی۔ میں نے پوچھا، تاپو کس قسم کا کاروبار کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا، مقامی سبزی منڈی میں تاپو صاحب کی چارے کی دکان ہے، جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ دکان کا سارا کام اور نظام میں نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ تاپو پہلوان تو بس حساب کتاب دیکھ لیتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے تاپو کو تاپو صاحب اور بعد ازاں تاپو پہلوان کہہ کر بات کی ہے۔ یہ بتاؤ، تاپو پہلوان اور صاحب کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا ایک کنڈا ہے، لفنگا ہے اور بدماش ہے۔ جناب، میں نے تاپو کو صاحب تو ادب سے کہا تھا، وہ بولا، اور پہلوان کے حوالے سے وہ مشہور ہے، کسی زمانے میں وہ اکھاڑے میں پہلوانی کرتا تھا، مگر اب تو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ صرف بدماشی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ مائی باپ، آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، وہ فتویانہ انداز میں بولا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں تو جو جانتا ہوں سو جانتا ہوں، لیکن تم بھی تو بتاؤ، تاپو کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تو ملازم آدمی ہوں، اپنے مالک کے بارے میں ایسی ویسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور کہا، تم تو شاید تاپو کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے، مگر میں تمہیں حقائق چھپانے کے جرم میں اندر ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کن حقائق کی پردہ پوشی کی ہے جناب؟ تم تاپو کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تاپو کی حقیقت تو پورے علاقے کو معلوم ہے جناب، اگر آپ وعدہ کریں کہ میرا نام کہیں نہیں آئے گا تو۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، تم تاپو کی بدماشی اور غنڈہ گردی کا اعتراف کرو یا نہ کرو، مگر تمہیں یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ وہ کل شام سے کہاں غائب ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد
میں نے مزید کہا، اور یہ سب بات ذہن میں رکھنا کہ ASI کی زبانی مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے جو کچھ ASI صاحب کو بتایا ہے وہی آپ کو بھی بتاؤں گا۔ ٹاپو نے کل شام دکان بند کرنے سے پہلے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ کسی دوست سے ملنے لاہور جا رہا ہے۔ اس کے لاہور یہ دوست کا نام کیا ہے؟ محبوب الہی، نواز نے جواب دیا۔ محبوب الہی کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے صرف اس کا نام سنا ہے، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ محبوب الہی لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ لاہور میں محبوب الہی کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے عرض کیا ہے نا، ٹاپو کی زبانی میں نے بس محبوب الہی کا نام ہی سنا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ تو معلوم ہوگا ٹاپو لاہور سے کب واپس آئے گا؟ وہ کل واپس آنے کا کہہ کر گیا تھا، نواز نے جواب دیا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، ASI کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج ٹاپو کی چارے والی دکان بند تھی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنے سوال کا مقصد واضح کر دیا۔ میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ دکان کا انتظام و انصرام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں تھی جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے ٹاپو سے خود آج کی چھٹی لی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ذاتی کام نپٹانے کے لیے آج دکان بند رکھنے کی اجازت حاصل کر لی، مگر آپ کے ASI صاحب مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ اب میرے ضروری کام تو ایک طرف دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں یہاں صرف پوچھ گچھ کے لیے لایا گیا ہے، ہم تمہیں یہاں مستقل رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دو گے تو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نے اب تک آپ کے ہر سوال کا بالکل 16 آنے درست جواب دیا ہے تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کی پوچھ گچھ مکمل ہو چکی ہو تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں، آدھا دن تو نکل ہی گیا ہے، میرے ضروری کام تو… تمہارے ضروری کام کہیں بھاگے نہیں جا رہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور جہاں تک میرے سوالات کے جواب دینے کی بات ہے تو سچ یہ ہے کہ ابھی تک تمہارے جوابات سے کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ میں جلد از جلد ٹاپو تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس مرتبہ نواز نے سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب، آپ ٹاپو کو کس سلسلے میں تلاش کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ بات انتہائی خطرے والی ہے نواز، میں نے پراسرار انداز میں کہا۔ ٹاپو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ اغوا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ٹاپو نے کس کو اغوا کیا ہے؟ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت کو، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جو ایک بڈھے شخص کی بیوی ہے۔ بڈھے شخص؟ وہ حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، کہیں آپ چاچا جھورا کی بات تو نہیں کر رہے؟ تم بالکل درست جگہ پہنچ گئے ہو، میں نے کہا، میں چاچا جھورا ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ جھورا نے ہمارے پاس تھانے میں ٹاپو کے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے دریافت کیا، کیا تم منظور احمد اور چاچا جھورا کو جانتے ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بڑا ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں جناب، میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں۔ چاچا جھورا کے قصے تو بہت مشہور ہیں۔ کس قسم کے قصے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، اس کی ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی سے شادی کے قصے۔ کیا تم اس کی خوبصورت بیوی لاڈو کو بھی جانتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، ایک دو مرتبہ اس کی جھلک دیکھی ہے جناب، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ ایک آدھ بار کی دیکھی ہوئی جھلک کیسی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ وہ تمہیں کیسی لگی؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ عجیب سے انداز میں گویا ہوا، وہ جیسی دوسرے لوگوں کو لگتی ہے
वैसी मुझे भी लगी थी। खूबसूरत, पुरकशिश और चंचल और शौक लड़की, बल्कि औरत। वो चाचा झूरा की मनकुआ है, इसलिए इसे लड़की के बजाय औरत ही कहना चाहिए। मैंने पूछा, जरा सोचकर बताओ, क्या तुम्हारा ताफू पहलवान लाडो का जिक्र करता रहता था? मुझसे तो ताफू ने कभी लाडो के बारे में कोई बात नहीं की। कहीं तुम गलत बयानी से काम तो नहीं ले रहे हो? अगर मैं झूठ बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। वो संजीदगी से बोला। ठीक है, तुम्हारा झूठ और सच भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मैंने कहा, फिर इसके मुताबिक ही तुम्हारे लिए सजा तजवीज़ की जाएगी। फिलहाल तो तुम दयानतदारी से मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो हमतन गोश हो गया। मैंने नहायत जामे और मुख्तसर अल्फाज में इसे झूरे की शिकायत और ताफू के इकरार के बारे में बताया। फिर पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है ताफू? मेरी डांट डपट के बाद राह रास्त पर आ गया होगा, या लाडो के अक़वा में उसी का हाथ है? जनाब, मेरा तो ख्याल है कि ताफू इतना संगीन कदम नहीं उठा सकता। तुम्हारा ये ख्याल किस वजह से है? मैं वजह बयान करने से कासिर हूँ, वो उलझे हुए अंदाज में बोला। या यूं समझ लें कि वजह बयान करने के लिए मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं हैं। थोड़ी देर रुककर उसने कुछ सोचा और बोला, ताफू के बारे में मेरे इन मुस्बित ख्यालात की वजह शायद ये हो कि वो मेरे साथ तो बहुत अच्छा है। वो छोटी मोटी बदमाशी तो करता रहता है, मगर किसी औरत का अगवा मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि लाडो को तंग करने के हवाले से चाचा झूरा ने मुझसे ताफू की शिकायत की थी, और मेरी पूछगछ के नतीजे में ताफू ने अपनी हरकत का एतराफ़ भी कर लिया था। मैंने नवाज को खींचने की कोशिश की। क्या इन हालात में हमारा शक ताफू पर नहीं जाना चाहिए, जबकि कुछ रोज़ पहले झूरा के बकौल वो लाडो को अगवा की धमकी भी दे चुका था। वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब। मुझे ये बताएं कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नवाज ने कहा। मैंने कहा, ये तुमने काम की बात की है, तुम यकीनन हमारी मदद कर सकते हो। आप हुक्म करें जनाब, वो बोला। मुझसे जो कुछ हो सका मैं ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो तुम ये सुराख लगाओ कि ताफू लाहौर में कहाँ गया है। मैंने कहा, बाकी काम बाद में बताऊँगा। वो बोला, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ जनाब। वो अपने दोस्त महबूब इलाही से मिलने लाहौर गया है। और तुम्हें मालूम नहीं कि महबूब इलाही लाहौर में कहाँ और किस जगह रहता है? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, है ना यही बात? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जनाब, इसने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। सुनो नवाज, मैंने ठहरे हुए लहजे में इसे मुखातिब किया, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ताफू लाहौर ही गया हो। मुमकिन है कि उसने तुम्हारे सामने झूठ बोला हो, और लाडो के अगवा की सूरत में तो दरोगोई उस पर लाजिम हो जाती है, और बिलफर्ज वो लाहौर ही गया है अपने दोस्त महबूब इलाही से मिलने। तो इस सूरत में तुम्हें महबूब इलाही का पता ठिकाना खोजना होगा। ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ जनाब? वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। मैंने कहा, काम तो तुम्हें ही करना होगा, तरीका मैं बताऊँगा। वो पूरी तवज्जो से मुझे देखने लगा। हाँ बताएं जनाब। मैंने कहा, तुम किसी ऐसे आदमी का नाम बताओ जो ताफू से बहुत करीब हो, यानी इसका बेतकल्लुफ़ दोस्त हो और इसी इलाके का रहने वाला भी हो। मुमकिन है इसे ताफू के लाहौर वाले दोस्त का पता ठिकाना मालूम हो। ऐसा एक आदमी है तो, नवाज ने बताया। कौन है वो? सब्जी मंडी का ही एक आड़ती है, वो बोला। प्याज और आलू वगैरह की आड़त करता है। इसका नाम जब्बार हुसैन है। मेरे ख्याल में ये शख्स ताफू के सबसे ज़्यादा करीब है। मैंने आरती जब्बार हुसैन की दुकान का महल वकूअ अच्छी तरह से समझ लिया, और कुछ मज़ीद पूछगछ के बाद नवाज को जाने की इजाज़त दे दी। वो मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगा, तो मैंने कहा, नवाज, एक बात का ख्याल रखना, हमारे दरमियान ताफू और लाडो के हवाले से जो बातें हुई हैं इन्हें अपने तकीर रखना। फ़िलहाल इन हालात का आम होना मुनासिब नहीं है, इससे तफ्तीश में रुकावट पैदा हो सकती है। मैं आपकी बात का मतलब
اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر اور مطمئن ہو جائیں۔ اور ایک خاص بات کا اور خیال رکھنا، میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا، اگر اس دوران میں تافو واپس آ جائے یا وہ تمہیں کہیں دکھائی دے جائے تو تم فوراً مجھے اطلاع دو گے۔ اس سلسلے میں تم کسی اور سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں اگر تمہیں تھانے میں نہ ملوں تو تم بے دھڑک میرے سرکاری کوارٹر میں آ سکتے ہو۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر پوری طرح عمل کرے گا۔ پھر وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ASI باقر علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقر علی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھورتے ہوئے کہا، کیا ارادہ ہے؟ سبزی منڈی کے آڑتی جبار حسین کے پاس چلا جائے؟ بالکل چلا جائے جناب، وہ میری تائید میں بولا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تافو کے لاہور والے دوست سے ضرور واقف ہوگا۔ ویسے ہمیں جبار حسین کا پتہ ڈھونڈنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے وہ دکان دیکھ رکھی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں اس سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ وہ کیوں جناب؟ ASI نے پوچھا۔ دراصل کسی نوجوان لڑکی یا عورت کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسے موقع پر مجرم عموماً ان مقامات کا اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے جو کم سے کم دوسروں کی نظروں میں ہوں۔ یہ تو ممکن ہے کہ جبار حسین سے ہمیں تافو کے لاہور والے دوست محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ مل جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تافو محبوب علی کے پاس گیا بھی ہو۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ASI نے کہا، خاص طور پر ایک بے ہوش عورت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگر لاڈو کو اغوا کرنے والا تافو ہی ہے تو منطقی طور پر وہ لاڈو کے ساتھ اسی ضلع کے کسی گاؤں یا قصبے میں موجود ہوگا۔ وہ جائے واردات سے زیادہ دور جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ آپ کی باتیں دل کو لگ رہی ہیں، باقر علی نے کہا۔ خیر، شیخ جبار حسین سے تو ملاقات کر لیں، دیکھیں اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں تھانے سے نکل آئے۔ مذکورہ سبزی منڈی تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ منڈی کے داخلی دروازے پر پہنچ کر ASI باقر علی نے کہا، ملک صاحب، تافو تو ایک صنعت یافتہ غنڈہ ہے، دیکھیں اس کا دوست شیخ جبار کس گماش کا آدمی ہے۔ عموماً تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھے افراد کے اچھے دوست اور برے افراد کے دوست برے ہی ہوتے ہیں، میں نے کہا، مگر ہم اس کو کوئی حتمی فارمولہ نہیں بنا سکتے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم شیخ جبار اینڈ سنس کے دکان پر پہنچ گئے۔ ہم اس وقت اپنی سرکاری یونیفارم میں تھے، اس لیے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ بہرحال ہمیں فوراً شیخ جبار حسین تک پہنچا دیا گیا۔ جبار حسین کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس نے سر کے بالوں میں خضاب لگا رکھا تھا۔ وہ بڑی محبت سے پیش آیا اور ہماری آمد پر اپنی خوشی کا بے دریغ اظہار کرنے لگا۔ مسافے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اگرچہ آج ہماری پہلی ملاقات ہے مگر میں غائبانہ طور پر آپ سے واقف ہوں۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ کو ہمارے علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر اپنی متعدد کارروائیوں کے باعث آپ بہت مشہور اور ہر دل عزیز ہوتے جا رہے ہیں۔ اس تعریف پر میں نے اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ شیخ جبار نے خوش دلی سے کہا، ملک صاحب، بلا تکلف بتائیے کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب، اس وقت ہم کار سرکار کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں ایک سنگین اور سنجیدہ معاملے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ پہلی مرتبہ میرے پاس آئیں اور بغیر کچھ کھائے پیے چلے جائیں۔ تھوڑی بہت خاطر تواضع کا موقع تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اس کا اصرار جب حد سے بڑھ گیا تو میں نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ شیخ جبار نے ہمارے لیے کچھ تازہ موسمی پھل اور دودھ پتی منگوائیں۔ نعمت خداوندی سے دو ہاتھ کرنے کے دوران میں نے شیخ جبار کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا اور محبوب الہی کے ایڈریس کے بارے میں استفسار کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا،
ملک صاحب، محبوب الہی کا ایڈریس تو میں ابھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لیکن کسی عورت کے اغوا والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جو بات آپ کے لیے الجھن کا باعث ہے، میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ میں نے اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا، پہلے آپ محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ مجھے نوٹ کروا دیں۔ چند لمحوں کے بعد شیخ جبار حسین نے مجھے تابو کے لاہور والے دوست محبوب الہی کے بارے میں مختصر طور پر بتانے کے بعد اس کے گھر اور دکان کا پتہ میں تفصیلات نوٹ کروا دیا۔ محبوب الہی کی بادامی باغ کے علاقے میں بسوں کے اڈے کے نزدیک آٹو اسپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ اس کی رہائش گوال منڈی میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے محبوب الہی کے بارے میں تمام ضروری باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں اور پھر ڈائری جیب میں رکھتے ہوئے میں شیخ جبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ 1 گھنٹے تک تافو اور لاڈو کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ وہ لاڈو اور چھورا کے بارے میں جانتا تھا، مگر ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاڈو اپنے گھر سے غائب ہو چکی تھی۔ شیخ جبار ایک سنجیدہ اور جہاندیدہ شخص تھا۔ گفتگو کے دوران میں نے اندازہ لگایا کہ تافو کے بارے میں اگرچہ اس کی رائے زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم وہ لاڈو کے حوالے سے اسے قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لاڈو کے اغوا میں تافو کی بجائے کسی اور کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے جبار سے پوچھا، شیخ صاحب، آخری مرتبہ تافو سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ گزشتہ روز دوپہر کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا، شیخ جبار نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا اس نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی کہ وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ نہیں، اس سلسلے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، تافو کے ملازم نواز نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کل شام کو لاہور گیا تھا اور آئندہ روز واپس آ جائے گا۔ اب پتہ نہیں اس بیان میں کتنی صداقت ہے۔ آپ کس کے بیان کی بات کر رہے ہیں، نواز کے یا تافو کے؟ شیخ جبار نے پوچھا۔ میرا اشارہ تافو کی طرف ہے۔ میں نے کہا، ممکن ہے کہ اس نے اپنے ملازم کے سامنے جھوٹ بولا ہو۔ شیخ جبار نے کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مزید تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد ہم سبزی منڈی سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ اس وقت عصر کی نماز کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ جب ہم تھانے پہنچے تو منظور احمد عرف چاچا جھورا وہاں موجود تھا۔ میری آمد پر اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تھانے دار صاحب، میری بیوی کا کچھ پتہ چلا؟ تمہاری بیوی کا تو نہیں، مگر تافو کے بارے میں کچھ سنگن ملی ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ وہ بولا، تافو اس وقت کہاں ہے؟ سنا ہے کہ وہ لاہور گیا ہوا ہے اور کل واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا، اوہ، کل تک تو بہت دیر ہو جائے گی تھانے دار صاحب۔ جھورا ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اس وقت تک تو وہ اپنی دھمکی کے مطابق میری لاڈو کی عزت و جان سے کھیل چکا ہوگا۔ آپ جلد سے جلد لاہور پہنچیں جناب، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، چاچا جھورا، جذباتی ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تافو کے لاہور جانے کا سراغ ملا ہے۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ لاڈو بھی اس کے ساتھ لاہور گئی ہے یا وہ زبردستی لاڈو کو اپنے ساتھ لاہور لے کر گیا ہے۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی تک ایک بھی شہادت ایسی نہیں ملی جس سے پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ لاڈو کو واقعتاً تافو ہی نے اغوا کیا ہے۔ وہ مایوسی سے گردن جھٹکنے لگا، پھر شکستہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ کس قسم کی شہادتیں جمع کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کافی پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ تافو نے بڑے واضح الفاظ میں لاڈو کو اغوا اور آبرو ریزی کی دھمکی دی تھی۔ خدا جانے آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بات یقین آنے یا نہ آنے کی نہیں ہے چاچا، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ ہمارا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم شکایات درج کرنے والوں کی مرضی سے نہیں، بلکہ حالات و واقعات اور مواقع اور شہادتوں کی روشنی میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ نا امید نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تشفی آمیز لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو چاچا، ہماری طرف سے تم اپنے دل میں بدگمانی لانے کی کوشش نہ کرو۔ مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں تمہاری بیوی کی بازیابی کے لیے وہ ضرور کروں گا۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ شکستہ دل اور بوجھل قدموں سے واپس چلا گیا۔ شام کے وقت ماسی جیواں تھانے آئی اور میں نے اس سے ایک بھرپور اور معلومات افزا ملاقات کی۔ ماسی جیواں اس علاقے کی دایا تھی۔ اس نے لاڈو کے حوالے سے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ آنکھ مٹکا کرنے کی عادی تھی۔ اب یہ لاڈو کی کون سی مجبوری تھی، اس سے بحث نہیں تھی۔ ماسی جیواں کے بعد علاقے کا ایک کریانہ فروش عمر دین اور ایک کاشتکار سلامت علی بھی میرے پاس آئے۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق تافو لاڈو پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ تافو کو کئی مرتبہ چاچا جورے کی گلی میں پھیرے لگاتے دیکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس کار خیر میں اور بھی کئی افراد بھرپور حصہ لے رہے تھے، مگر تافو وہاں کا ایک معروف شخص تھا اور اسی حوالے سے لاڈو کے اغوا کی بات بھی ہو رہی تھی، اس لیے اس کا ذکر بطور خاص کیا جا رہا تھا۔ میں اس روز رات کو حسب معمول تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا آیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ یہ میری برسوں کی عادت ہے۔ اس روز بھی میں قانون کی ایک ضخیم کتاب کے مطالعے میں غرق تھا کہ میرے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت صرف اسی صورت میں مجھے بلایا جاتا تھا جب تھانے میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی، ورنہ شبینہ ڈیوٹی والا سب انسپکٹر خود ہی چھوٹے موٹے معاملات کو نمٹاتا رہتا تھا۔ میں نے قانون کی کتاب بند کی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جس شخص پر میری نگاہ پڑی، اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ کوئی شبینہ ڈیوٹی والا پولیس اہلکار نہیں بلکہ تافو تھا۔ جی ہاں، الطاف عرف تافو۔ تم یہاں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور غیر ارادی طور پر میری نظر تافو کے عقب میں اٹھ گئی۔ میں بے ساختگی کے عالم میں وہاں لاڈو کو تلاش کر رہا تھا۔ تافو نے دھیمے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں ایک نہایت اہم اطلاع لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے کوارٹر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ میرے کوارٹر میں داخل ہوا تو میں نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور پھر تافو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاڈو کہاں ہے تافو؟ وہ لاہور میں ہے جناب، وہ رازداری سے بولا۔ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، جناب، میں اسے کہیں چھوڑ کر نہیں آیا، میں نے تو اس کا سراغ لگایا ہے۔ میں کل رات سے مسلسل حرکت میں ہوں۔ آپ پوری بات سنیں گے تو خوش ہو کر مجھے انعام سے بھی نوازیں گے۔ مجھے تافو کے رویے اور باتوں سے سخت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، تافو، یہاں تو یہ کہانی چل رہی ہے کہ تم نے لاڈو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں نے لاہور میں تمہارے دوست محبوب الہی کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھا کر لی ہیں۔ کل صبح میں لاہور جانے والا تھا تمہاری اور لاڈو کی تلاش میں، مگر تم تو کچھ اور ہی خبریں سنانے کے موڈ میں ہو۔ وہ قدرے شوق لہجے میں بولا، پہلے آرام سے کہیں بیٹھ تو جائیں جناب، پھر میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں اسے سرکاری کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں لے آیا اور پھر ایک آہنی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں خود اپنے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ میری مسلسل نظریں تافو پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ میرے گھورنے کا مفہوم جانتے ہوئے نہایت ہی مضبوط لہجے میں بولا، ملک صاحب، لاڈو کو اغوا میں نے نہیں بلکہ زلفی نے کیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاڈو اپنی مرضی سے زلفی کے ساتھ یہاں سے گئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ زلفی کہاں سے آن ٹپکا؟ ذوالفقار عرف زلفی ہمارے پڑوسی محلے کا رہنے والا ہے۔ وہ اپنے محلے میں جوتوں کی دکان پر بیٹھتا تھا۔ دکان اس کے ابا کی ہے۔ وہ باپ کی مدد کی خاطر دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوا اور پھر بولا، میری طرح جو افراد لاڈو کے دروازے کے چکر کاٹتے تھے، ان میں زلفی بھی شامل تھا۔ میں تو آپ کی ہدایت پر اس شیطانی مصروفیات سے باز آ گیا، مگر زلفی مسلسل اپنے مقصد سے چپکا رہا، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ لاڈو واقعتاً اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ ملک صاحب، عورت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کب اور کس وقت کسی پر فریفتہ ہو جائے۔ لاڈو جہاں بہت سے افراد سے مذاقیہ عشق فرما رہی تھی، وہیں وہ زلفی کو واقعتاً دل دے بیٹھی تھی۔
میں خاموشی سے تاپو کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنی بپتا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے درپردہ زلفی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں اور بالآخر ایک مرحلے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ زلفی اور لاڈو فرار ہو کر لاہور جانے والے ہیں۔ لاڈو اپنے بوڑھے شوہر کے بڑھاپے پر لات مار کر اپنی جوانی کو سدا بہار بنانے جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو تاپو رکا تو میں نے کہا، اور تم ان دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے، جبکہ یہاں حالات کو اس رخ پر ڈال دیا گیا تھا کہ اغوا کا بھرپور شک تمہاری طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور یہ تم نے کیا حماقت کی؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جناب؟ تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے ہی تمہیں معلوم ہوا تھا کہ لاڈو اور زلفی فرار ہونے والے ہیں تو تم میرے پاس آتے، میں نے کہا۔ اس کے بجائے تم خود مہم جوئی پر نکل کھڑے ہوئے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میرا ارادہ تو یہی تھا کہ فوراً آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں، مگر پھر میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال ابھرا۔ میں نے سوچا، لاڈو کے حوالے سے میں آپ کی نظر میں کافی ذلیل ہو چکا ہوں۔ اب تنہا کوئی کارنامہ انجام دے کر میں آپ کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے وقفے سے وہ نہایت ہی گمبھیر لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں بدمعاش ضرور ہوں، مگر عزت نفس میرا نہایت ہی نازک مسئلہ ہے۔ میں اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو پہلی فرصت میں مٹا دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو مطلع کرنے کے بجائے میں خود ہی میدان عمل میں کود پڑا، اور خدا کا شکر ہے کہ میں کامیاب رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، اس وقت لاڈو اور زلفی کہاں ہیں؟ پھر میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ یہ تو تم بتا ہی چکے ہو کہ لاڈو لاہور میں ہے۔ میں دراصل اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے بازیاب کیا جا سکے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ پرجوش لہجے میں بولا، میں آپ کو ان دونوں کا مکمل ایڈریس ابھی بتاتا ہوں۔ پھر وہ جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالتے ہوئے بولا، جہاں وہ دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں مذکورہ مکان لاہور کے محلہ کرشن نگر میں واقع ہے۔ آپ صبح وہاں چھاپہ مار کر لاڈو اور زلفی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں نے وہ پتہ اور مکان کا نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیا اور سخت لہجے میں کہا، تاپو، اگر تمہاری اطلاعات غلط ثابت ہوئیں تو سمجھ لینا تم سیدھے جیل جاؤ گے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا جناب، وہ جذباتی ہو گیا۔ یہ ایک شریف بدمعاش کا وعدہ ہے جو ہزاروں لاکھوں بدمعاشوں شریفوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں نے تاپو کو رخصت کر دیا۔ میرے کوارٹر سے جانے سے پہلے اس نے ایک فرمائش کی تھی اور میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ آئندہ میرے ساتھ لاہور جانا چاہتا تھا۔ اس میں کوئی قباحت مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ آئندہ صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں ASI باقر علی، 2 کانسٹیبل اور تاپو لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ سرکاری یونیفارم کے بجائے ہم سادہ لباس میں تھے۔ قصہ مختصر، تاپو کی اطلاعات 100% درست ثابت ہوئی تھیں۔ میں نے لاڈو کو زلفی کے پاس سے برآمد کر لیا اور اس سلسلے میں ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ زلفی اور لاڈو کو اپنی تحویل میں لے کر ہم دوپہر تک واپس اپنے تھانے پہنچ چکے تھے۔ چاچا جھورا اپنی بیوی کی واپسی پر بہت خوش تھا، تاہم لاڈو نے یہ اعلان کر کے اس کی خوشیوں کا جنازہ نکال دیا۔ میں جھورے کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ نہ رہنے کا اٹل فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے فیصلے کے خلاف مجبور نہیں کر سکتی۔ لاڈو کے الفاظ نے اسے بری طرح ذلیل و خوار کیا تھا کہ طیش میں آ کر اس نے اسی وقت لاڈو کو طلاق دے دی۔ زلفی اور لاڈو نے گھر سے فرار ہو کر اگرچہ جرم کا اقدام کیا تھا، مگر لاڈو کی بازیابی کے بعد صورتحال اچانک جس طرح بدل گئی تھی، اس کے پیش نظر میں نے بھی اس معاملے کو زیادہ اچھالنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اگر چاچا جھورا طلاق دینے سے پہلے ثابت قدمی سے کچھ کرنا چاہتا تو اسے اچھی خاصی قانونی مدد مل سکتی تھی۔ اگر کچھ نہ بھی ہو سکتا تو کم از کم زلفی کو تو اس حرکت پر سزا ضرور ہو جاتی۔ لیکن انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اگر یوں ہو جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا، اگر وہ ہو جاتا
تو ایسا ہو سکتا تھا